قاسم میم، اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ قاسم میم جو ہے حروف مقطعات ہیں۔ قطع کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ الگ کرنا، تو مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ کیے ہوئے۔ اصل میں حرف جو ہے اس کی جمع ہے حروف، اور غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے جمع تکسیری آتی ہے۔ جمع سالم آنے کی شرط یہ ہے کہ مذکر عاقل کا عالم ہو، تو غیر عاقل کی جمع تکسیری آئے گی۔ تو غیر عاقل کی جو جمع تکسیر ہوتی ہے وہ ہم اس کو واحد مؤنث کے حکم میں بھی رکھ سکتے ہیں، جمع مؤنث کے حکم میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ انہار، نہر کی جمع انہار جاریہ اور انہار جاریات۔ شجر کی جمع اشجار عالیہ اور اشجار عالیات۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ایام کی صفت یوم کی جمع ایام، معدودتن بھی آ سکتی ہے، اللہ نے قرآن فرمایا ایام معدودہ، اور معدودات بھی آ سکتی ہے، قرآن میں آیا ایام معدودات۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو ایسے حروف کی صفت جو ہے وہ مقطعات، بھائی جمع مؤنث سالم ہے نا، مقطعات ان کی الگ الگ کیے ہوئے حروف، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں ویسے تو اس کا یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، وہ جاہل ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، اور ایسا کلام کرنا کہ جس کے معنی مخاطب نہ جانے وہ لغو ہوتا ہے۔ مخاطب سے ایسا کلام کرنا کہ جس کے معنی مخاطب کے سمجھ میں نہیں آئے وہ لغو ہوتا ہے، تو ایسا کلام اللہ تھوڑی فرما سکتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا، مفسرین نے، کہ اس حروف کو صورتوں کی شروع میں لایا گیا اہل عرب کو چیلنج دینے کے لیے، اہل عرب کو چیلنج کرنے کے لیے، سمجھے کہ نہیں، انہیں دعوت مقابلہ دینے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے انہی حروف سے مرکب ہے کہ جن حروف سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، جن حروف ہجائیہ سے تمہارا کلام مرکب ہوتا ہے انہی سے یہ قرآن کا جو کلام ہے، قرآن یہ مرکب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد نے بنا لیا ہے تو تم بھی پھنسی ہو، وہی حروف ہیں، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ سنا ہے؟ تو اسی لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں طاسیم میم کی، کہ یا تو یہ ایک ترکیب یہ ہو جائے گی کہ طاسیم میم مبتدا اور تلکا سے لے کر آخر صورت تک، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تلکا سے لے کر ایام منقلب ینقلبون ہے لاسٹ، ینقلبون تک پوری صورت کیا خبر ہو جائے گی، اور طاسیم میم مبتدا ہو جائے گا۔ ایک ترکیب تو معربین نے یہ کی ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ چیلنج کے لیے آئے ہیں، تو تحدّا یا تحدّا کے معنی آتے ہیں کسی کو چیلنج کرنا، تو ہم طاسیم میم کو بنا دیں مبتدا، اور تحدّا سے لے کر کے آئیں اس میں مفعول، تو آئے گا متحدن، متحدین ہوگا، متحدین ہوگا، لیکن یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، پھر الف اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہو جائے گا تو متحدن رہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مصطفن کی طرح، مجتبن کی طرح الف لام داخل کر دو تو المتحدہ پڑھا جائے گا، الف لام نہ ہو تنوین آ جائے گی تو الف گر جائے گا۔ ہر اس میں مقصور مقصور کہتے ہیں اس کو جس کے آخر میں الف ہو، جب وہ معرب باللام ہوتا تو الف پڑھا جاتا، اور جب معرب باللام نہیں ہوتا تنوین اس پر آ جاتی ہے تو الف اور تنوین میں اجتماع ساکن کی وجہ سے الف گر جاتا،
تو متحدن، تو ہم کہیں گے طاسیم میم متحدن بہا، یعنی طاسیم میم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا ہے، تو متحدن بہا متحدن سے متعلق ہو جائے گا، تو متحدن بہا جار مجرور سے مل کر بہا جار مجرور سے مل کر متحدن سے متعلق اور متحدن خبر ہو جائے گا۔ تو ایک ترکیب تو یہ ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری یہ ہے کہ آپ لے کر کے آؤ المتحدہ، کیا لے کر کے آؤ؟ المتحدہ بہی، بہا، یہ بہی لاؤ، بہی متعلق وہ کہ جس سے چیلنج کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ طاسیم میم ہے، تو طاسیم میم کو مبتدا بنا دو، یا اب لے کر کے آؤ ما یتحدہ بہی، ما موصولہ، یتحدہ میں بہی جار مجرور سے مل کر یتحدہ کا نائب فاعل جار مجرور، جملہ ہو کر کے ما کا صلہ موصول صلہ سے مل کر مبتدا اور طاسیم میم خبر، یا طاسیم میم مبتدا ما یتحدہ بہی، ما موصولہ، یتحدہ مجہول، بہی جار مجرور سے مل کر اس سے متعلق، اور فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما کا صلہ موصول صلہ سے مل کر طاسیم میم کی خبر، نہیں تو کئی ترکیبیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال تحدہ جو ہے وہ باب تفاعل ہے، لازم ہے، اس لیے اس کو جہاں مجہول بنا رہے ہیں تو بہی لے کر کے آ رہے ہیں۔ فعل لازم سے جب متعدی بنانا ہوتا ہے تو لازم کا متعدی بنتا نہیں ہے، جئی بن سکتا ہے جبکہ اس کا نائب فاعل جار مجرور ہو تو بن سکتا ہے، اس میں مفعول بھی جئی بنے گا جب وہ جار مجرور کے ساتھ۔ ارے حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنا دیا نا، با کے ذریعے سے، چلیے تلک آیات الکتاب المبین، تلک اس میں اشارہ مبتدا، آیات مضاف، الکتاب موصوف، المبین صفت، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے آیات کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے تلکا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر لعل کا اسم، باخع اسم فاعل، بخع یبخع سے، ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ متعدی بیک مفعول ہے، اسم فاعل یہاں پر عامل ہے، نفس کا مضاف الیہ سے مل کر کے باخع کا مفعول بھی، تو باخع کا فاعل کون ہے؟ انتا، اس میں فاعل میں وہی فاعل نکلتی ہے ضمیر کہ جس پر وہ بولا جا رہا ہے، مخاطب کے لیے بولا جا رہا ہے یہاں لعل کا، تو باخع کا فاعل کیا ہے؟ انتا، نفس کا باخع کا مفعول بھی۔ ان حرف مصدر لا نافیہ، یکون فعل مضارع ہے، یکونون تھا، کیا تھا؟ نون کیوں گر گیا؟ ان کی وجہ سے، منصوب ہے، علامت نصب حذف نون اعرابی، نون اعرابی کا حذف ہے۔ واو یکونو کا اسم، مؤمنین یکونو کی خبر، یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر من حرف جار محذوف کا مجرور، اور حرف مصدر سے پہلے حرف جر کو حذف کرنا قیاسی ہے، قاعدے کے تحت ہے، من حرف جار کا محذوف، من حرف جار محذوف کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر باقی سے متعلق۔ تو اب یکون مؤمنین کا مطلب ہے عدم ایمانہم، ان کا ایمان نہ لانا، تو من عدمی ایمانہم کے معنی میں ہو گیا، اور مصدر بنے گا نا ان کی وجہ سے۔ چلیے باقی سے متعلق، باقی اس میں فاعل اپنے مفعول فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، لعل ہے نا۔ چلیے ہم نے ابھی اللہ یکون مؤمنین کو کیا بنایا؟ مصدر بنا کر کے من حرف جار محذوف کا مجرور بنایا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ خشیتہ محذوف کا مضاف الیہ ہو جائے، اس کا
خشیت محذوف کا خشیت خشا خشیہ یخشا ڈرنے کے معنی میں آتا نہیں. لا تقتلوا اولادکم تو خشیت محذوف کا مضافلے اور مضافلے سے مل کر واقعون کا مفعول لہو ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی جائز ہے. چلیے ان حرف شرط ہے. نشا اصل میں کیا تھا؟ نش یا او. کیا تھا؟ نش یا او. قاعدہ نمبر 8 پایا گیا. یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے تو یا اور واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو یا کی حرکت نقل کر کے شین کو دے دی. اب یا پھر قاعدہ نمبر 8 ہی ہے. اگر وہ حرکت جو نقل کر کے دی ہے آپ نے وہ حرکت فتح کی ہو تو یا واو جو بھی ہے وہ الف سے بدل جاتے ہیں. تو یہ الف سے بدل جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ نشاء. اب ان حرف شرط آ گیا. ان حرف شرط نے جو ہے حمزے کو ساکن کر دیا اور آخر میں جو حمزہ ہے اب ہو گیا نشاء. اجتماع ساکن حمزے میں اور الف میں الف حذف ہو گیا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے نشاء ہو گیا. نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط. ننزل فعل مضارع مجزوم ہے. یہ ادوات شرط جو ہیں یجزم فعلین، 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں. سمجھے گا نہیں؟ ایک اس کو شرط کو اور دوسرے جزا کو. ننزل فعل نحن فاعل علیہم جار مجرور سے مل کر کے ننزل سے متعلق، من السماء بھی ننزل سے متعلق، آیتن مفعول بھی. ایک ترکیب ہو گئی. من السماء کو ہم نے ننزل سے متعلق کر دیا. ننزل فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا مجزوم ہے، جزا ہو گیا. دوسری ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ یہ من السماء جار مجرور سے مل کر کائنتن سے متعلق ہے اور اصل میں یہ آیتن کی صفت ہے. آیتن من السماء آسمان کی نشانی. اور نکرہ کی صفت کو اگر نکرہ سے پہلے لے آئیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ نکرہ کا حال ہو جاتا ہے. نکرہ کی صفت اگر نکرہ سے پہلے آ جائے تو نکرہ کا حال بنتی ہے. یا یہ کہہ لو نکرہ کی صفت نکرہ سے پہلے آ جائے تو نکرہ کا حال بنتی ہے، یا یہ کہہ لو کہ نکرہ کا اگر حال لایا جائے تو نکرہ سے مقدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نکرہ کا حال نکرہ کے بعد لائے تو وہ صفت بن جائے گا کچھ صورتوں میں. اس لیے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. ایسے کر لو. تو یہ بھی جائز ہے کہ من السماء کو کائنتن وغیرہ سے متعلق کر کے آیتن سے حال بنا دو اور حال ذوالحال سے مل کر کے منزل کا مفعول بھی، یہ بھی جائز ہے. فا حرف عطف ہے، اگلے والے جملے کا عطف ہے ننزل والے جملے پر، یعنی جملہ جواب پر. ذلت فعل ناقص ہے. عنقن کی جمع ہے اعناق. اعناق مضاف ہم ضمیر مضافلے مضافلے سے مل کر کے ذلت سے متعلق. لہا جار مجرور سے مل کر یہ خاضعین سے متعلق ہے. مقدم اس کو اس لیے کر دیا لہا کو رؤوس آیات کی حفاظت کے لیے. خاضعین لہا کہتے تو آیات کا جو ہے وہ آخر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا. مؤمنین ہے تو خاضعین ہے، تو معرضین ہے تو یستہزئون ہے، آخر مسمى نون ہے، اسے لہا کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. خاضعین سے متعلق، خاضعین اپنے متعلق سے مل کر ذلت کی خبر. ذلت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا کس پر؟ ذلت والے تو جملہ جواب پر. اب ترکیب کی ترجمہ کیجیے اس کا. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. روشن کتاب سے مراد وہ کتاب کہ جس کا معجز ہونا، معجزہ ہونا ظاہر ہے، جو حق کو اور باطل کو الگ الگ کر کے ممتاز کر دیتی ہے. یہ جو لعل کا باقع نفس کا آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اعلان نبوت فرمایا اور اہل مکہ ایمان نہیں لائے
تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کی محرومی کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، محروم ہو گئے، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو قیامت کی تو جہنم میں جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا براہ کرم اور لطف اپنے محبوب سے، فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، بقاع کا معنی آتے ہیں ہلاک کرنا، لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اردو میں کہتے ہیں اس کو جان پر کھیل جانا، کہتے ہیں نا جان پر کھیل کے جان بچا لی، شاید کہ آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہیں، یا مفعول له کا ترجمہ کر لو ان کے ایمان نہ لانے کے خوف کی وجہ سے، خشیت کا بھی کیا تھا نا ترکیب، ان کے ایمان نہ لانے کے خوف کی وجہ سے، اور مین مانیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی نازل فرماتے ہیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ جس نشانی کے سامنے، ان کی جمع اعناق مراد ہے گردن، گردن سے مراد ہے گردن بول کر کے جز بولا ہے، کل مراد ہے سردار، کہ جس نشانی کے آگے، جس نشانی کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے جھکے رہ جائیں، جس نشانی کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے جھکے رہ جائیں۔